الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ خصوصاً النبی المصطفیٰ الذی ارسل الی الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ وأصحابہ ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد ماہ محرم شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج نامی محرم ہے۔ اس حوالے دے نال انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت اور عقیدہ اہل سنت و جماعت دی روح نال اسی آل بیت اطہار دا ذکر کرانگے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو محبت آل بیت نصیب فرمائے۔ تھوڑے سامنے میں جیڑی قرآن مقدس دی آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ انہاں لوگاں نو مردہ نہ آکھو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے نے۔ بل احیاء، اللہ فرمائندہ او زندہ نے، او زندہ نے، انہاں نو مردہ نہ آکھو۔ چونکہ اس مہینے دے اندر اور 10ویں محرم الحرام دے وچ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول
حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور آپ دے رفقا دی واقعہ کربلا تو پہلے 10 محرم دا دن بڑی شان اور عظمت والا دن سی۔ یہ تو واقعہ کربلا رونما ہوئی اور آل بیت اطہار دیاں شہادتاں ہوئیاں، اس تو پہلے بھی یہ 10 محرم دا دن بڑی عظمت والا ہے، ان دی بڑی شان ہے۔ مختلف حدیثاں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی جتنے اپنے رسول انہوں نے انعامات دیتے نے، انہاں تے کتاباں دا نزول فرمایا ہے، وہ 10 محرم الحرام دا دن سی۔ ہر لحاظ نال یہ دن بڑی عظمت دا حامل ہے، بڑی شان اس دی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم والے دن اپنے اہل و عیال واسطے جڑا بندہ خرچ کردا ہے، کھانے پکیندا ہے، پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو وسعت رزق عطا فرمائے گا۔ بے شک یہ حدیث ہے ضعیف، لیکن حضور نے اس واسطے فرمایا۔ اور جس وقت ہجرت مدینہ فرما کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے نا، تے اس وقت 10ویں محرم الحرام دا روزہ اہل یہود رکھ دے سن، یوم عاشوراء دا روزہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ انہاں نالو اسی موسیٰ علیہ السلام دے زیادہ وارث ہاں، یہ ایک روزہ رکھ دینے، اسی نامی دا بھی رکھاں گے، 10ویں دا بھی رکھاں گے۔ اور میرے بھائیوں یہ مسئلہ سماعت کر لو، جس وقت تک ماہ رمضان دے روزے نہیں سی فرض ہوئے، ماہ رمضان دے روزے فرض ہون تو پہلے یوم عاشور دا روزہ ساڑھے تے فرض آیا، 10ویں محرم الحرام دا روزہ فرض سی۔ جس وقت ماہ رمضان دے روزے فرض ہوئے تے پھر نفلی بن گیا، فرضیت ختم ہو گئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ نفلی روزیاں دے وچوں سب تو زیادہ ثواب والا روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ یوم عاشور دا روزہ رکھے کہ ان دا سارے نفلی روزیاں دے وچوں سب تو زیادہ ان دا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ماشاءاللہ میرے بھائیو، اسی اللہ ماشاءاللہ کہ نامی 10ویں دا وچوں چند بندے روزہ رکھ دینے، کیونکہ محرم گزارنا بھی ساڑی رسم ہے، میلاد دا مہینہ گزارنا بھی ساڑی رسم ہے، یہ مجالس اور محافل ذکر اہل بیت یہ کرانا بھی ساڑی ایک رسم بن چکا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ یوم عاشور اس طرح گزارو کہ تسی روزے دی حالت چوو، روزہ رکھیا ہوئے، زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے، اس طرح گزارو۔ میرے بھائیو اسی تا اپنی مرضی نال پھر دین اپنے مرضی نال یوم عاشور زندگی گزارنے ہیں نا جی، کدی آقا علیہ السلام دی سیرت اور حکم دے مطابق گزارے ہی نہیں نا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نامی اور 10ویں دا روزہ رکھیا کرو، اور جڑا بندہ نامی 10ویں دا روزہ رکھتا ہے پورے سال دے روزیاں دا ثواب ہے، اور ایک حدیث چاہتا ہے کہ اس دے پورے سال دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں۔ میرے بھائیو آل بیت اطہار دی اگر فضائل بیان کریے تے ساڈا علم ختم ہے، یہ تا ختم ہون دے پاس ہی نہیں جاندے۔ اتنے فضائل قرآن دے اندر، حدیث دے اندر اتنے فضائل نے اہل بیت اطہار دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ تو مرفوعاً حدیث مروی ہے، مرفوعاً یہ وہ حدیث رو کیا جاندہ ہے کہ جس حضرت زید بن ارقم فرمائندے کہ میں اپنے کنہ نال آقا دی زبان چوئی گل سماعت کی تھی، کوئی بھی چور واسطہ نہیں۔ آپ فرمائندے کہ میں اپنے کنہ نال، حضور نے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم فرمائندے کہ میں اپنے کنہ نال سماعت کیتا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں یہ 5 چیزاں عطا فرما دے، جنہوں 5 چیزاں عطا فرما دے پھر وہ آخرت رو کدی نہیں بھلدا۔ حضور نے فرمایا کہ جس غلام نو اللہ تعالیٰ، میرے جس غلام نو
5 چیزاں عطا فرما دے وہ کدی آخرت نوں نہیں بھولے گا۔ پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک بیوی اللہ جنوں عطا فرما دے۔ پھر دوسرا نیک اولاد، تیسرا اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ جنوں عطا فرما دے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنوں اللہ تعالیٰ اپنے ملک دے اندر روزگار دے دے، انہوں باہر نہ جانا پوے، ملک دے اندر روزگار دے دے۔ اور 5ویں نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنوں اللہ تعالیٰ میری آل دی محبت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو الحمدللہ الحمدللہ جی ساڈے سینے تالے محبت اولاد علی دی محبت نال ساڈے سینے تے جگمگا رہے نے اہل سنت و جماعت دے۔ تو میرے بھائیو دوسری حدیث حضرت راوی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ بھی مرفوع ان حدیث ہے کہ میں خود آقا دی زبان چو اپنے کناں نہ سنیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انہاں خوش نصیبان دی شفاعت میں محمد خود فرماواں گا۔ انہاں دی شفاعت حضور نے فرمایا کہ میں آپ کراں گا۔ کنہاں دی؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ بندہ جے میری اولاد دی عزت کیتی ہوئے گی، جیڑے میری اولاد دی عزت کردا ہے، سید زادے دی عزت و تکریم کردا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس دی شفاعت میں خود فرماواں گا۔ دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے میری آل دی حاجت پوری کیتی، حاجت پوری کیتی، مدد کیتی۔ تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس دے در تے مجبور ہو کے میری آل آ جاوے تو اس نے انہاں دی وہ پریشانی دور کرن واسطے دگو دو کیتی، کوشش کیتی، اس بندے دی بھی شفاعت میں خود فرماواں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس بندے دی بھی شفاعت میں خود کراں گا جیڑا میری اہل بیت نہ دل و جان نال محبت کردا ہے، اپنے دل اور جان نال ود کے محبت کردا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس دی بھی شفاعت میں خود کراں گا۔ یہ 5 چیزاں جڑیاں میں بیان کیتیاں نے حدیث دی روح نال، اس مالک دا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساڈے حصے چ رکھیاں نے۔ کوئی سنی کسی سید دا گستاخ نہیں۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہر سید دا دل و جان نال ادب بھی کرنے ہاں اور دل و جان نال محبت بھی کرنے ہاں۔ اور پھر تیسری حدیث مبارکہ اس تو بعد اسی اگے چلنے ہاں۔ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالی سے حدیث دے راوی نے، میرے سونے نبی نے فرمایا اندازہ کرو کہ آل رسول دی محبت کتنی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز پڑھے اور اس نماز دے اندر میری آل تے درود نہ پڑھے، میرے آقا نے فرمایا اس دی نماز قبول نہیں۔ یہ حدیث ہے اور میں اس حدیث دا حوالہ بخین دا ذمہ دار ہے انشاءاللہ۔ میرے سونے نبی نے فرمایا بڑی قصو اور خشوع نال نماز پڑھدا رہیا، بڑی دھیان نال تلفظ نال اور بڑے سکون نال اس ہر رکن ادا کیتا، لیکن اس نماز دے اندر میری اہل بیت درود پڑھنا بھول گیا، اس دی سارے سکون نال رکن ادا کرنے سارا کچھ، نماز قبول نہیں ہوئے گی۔ اتنی شان آل بیت اطہار دی کہ ساڈیاں نمازاں قبول ہون واسطے شرط ہے کہ اسی آل بیت اطہار دے غلام ہو گئے۔ تو میرے بھائیو اندے کوئی شک نہیں کہ میرے امامی علی مقام نے مدینہ جیسی بستی چھوڑی، کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین نے مکہ المکرمہ بھی چھوڑیا۔ تے یہ سارا جڑا واقعہ ہے نا کربلا دا، یہ تاریخ تو ثابت ہے، تاریخ تو ثابت ہے۔ تاریخ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، یہ میں دعویٰ پہ کرنا، دعوے دی دلیل دینا۔ مثلا طریق تبری ہے، ان دے جتنیاں روایات نے، طریق تبری دے اندر جتنیاں روایات نے، جتنیاں گلاں نے، انہاں روایت کرنے والے صرف 13 بندے نے۔ کتنے بندے نے؟ 13 بندے نے۔ 13 چوں 7 کذاب نے، بالکل جھوٹے نے۔
5 بندے صحیح نے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ آدھ نال زیادہ طریقے تبری دیاں روایات جھوٹیاں نے، کذاباں نے روایت کیتیاں نے۔ میرے بھائیو، تاریخ عقیدے دی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ دی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہوندا ہے یا فرمان مصطفیٰ ہوندی ہے۔ تاریخ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، حمایت بھی کر دی ہے، مخالفت بھی کر دی ہے۔ اگر ابھی تاریخ پڑھیے تو تاریخ حضرت ابو بکر صدیق دی حمایت بھی نظر آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق دی مخالفت بھی نظر آتی ہے۔ اگر تاریخ پڑھیے تو حضرت عمر فاروق دی حمایت بھی نظر آتی ہے، مخالفت بھی نظر آتی ہے۔ عثمان غنی دی تاریخ دی اندر حمایت بھی نظر آئے گی، مخالفت بھی نظر آئے گی۔ حضرت مولا حسن دی، مولا علی دی مخالفت بھی نظر آئے گی، حمایت بھی نظر آئے گی۔ اس واسطے تاریخ دی بنیاد عقیدہ نہیں، عقیدے دی بنیاد تاریخ نہیں۔ الحمدللہ عقیدے دی بنیاد یا رب دا قرآن ہے یا رب دے محبوب دا فرمان ہے۔ ایسے یہ نہیں آندے کہ فلاں طرف آواز آئی تے راوی بولیا تے فلاں جی ہو گیا۔ نانا جی آنے ساڑھے ایک ایک عقیدے تے ہاتھ تو رکھ، اسی اپنے عقیدے دی دلیل واسطے یا رب دا قرآن دے مانگے یا مصطفیٰ دا فرمان دے مانگے۔ میرے بھائیو، اس تاریخ دی اندر اور اس واقعہ کربلا دی آڑ دی اندر اتنے کو جھوٹے واقعات ٹھوسے گئے کہ سانو پوری زندگی حق بات سمجھ ہی نہ آئی۔ ساری عمر سندے رہے کہ مدینہ دے وچ آقا علیہ السلام، حضرت آقا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ سغرا نو مدینے چھوڑ کے چلے گئے۔ ساری عمر یہ سندے گئے، وہ بیمار آئیاں، بیماری دی وجہ تو چھوڑ کے چلے گئے۔ حالانکہ 3 روایات نے، ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین لے کے گئے، دوسری روایت چاہتا ہے کہ آپ جیڑی اہل سنت و جماعت کے نزدیک معتبر روایت ہے، معتبر روایت ہے، جس نے امام اعلی حضرت نے جس کی تصدیق کی ہے کہ آپ دی شادی حسن مسنہ نال ہوئی سی۔ جس وقت میرے امامی علی مقام مدینہ المنورہ چھوڑ کے گئے نے نا جی، چھوڑ کے گئے نے، اس وقت حسن مسنہ دی طبیعت خراب سی، بیمار سن۔ امامی علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ تسی مدینہ رہو تاکہ حسن مسنہ دی تیمارداری واسطے۔ جی میں جنگ بدر تے جان لگیاں، آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری بیٹی بیمار ہے، تسی انہاں دی تیمارداری واسطے مدینہ رہو۔ اسی طرح میرے بھائیو، حسن مسنہ دی طبیعت خراب سی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن مسنہ دی طبیعت خراب ہے، آقا حسین نے فرمایا کہ میری بیٹی تسی انہاں دی تیمارداری واسطے۔ تو میرے بھائیو، مکہ شریف طریقہ تبری والے فرماندے نے کہ حج تے وچ 2 دن رہندے ہیں، باقی طریق والے آندے 3 دن رہندے ہیں کہ حج دے وہ ایام۔ تے آقا حسین آپ مکہ بھی چھوڑیا، مدینہ بھی چھوڑیا، مقصد کی سی؟ مقصد کی سی؟ صرف اسلام دی سر بلندی مقصد سی۔ اور مقام بیضہ تے جس وقت گئے تھے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر لے کے آ گیا، تو اس نے کیا کہ ابن زیاد نے حکم دیتا ہے کہ میں تھوڑا پیچھا کرنا ہے، تھوڑا چھوڑنا نہیں۔ زور دا وقت ہویا، اذان پڑھی گئی، آقا حسین نے فرمایا کہ اور تو اپنی جماعت کرانی یا میرے پیچھے نماز پڑھیں گا؟ اس نے عرض کی کہ تھوڑے پیچھے نماز، اور جس وقت جماعت ہو گئی تو اور دے سامنے میرے آقا حسین نے وہ 2 تھیلے خطاں دے جڑے کوفیاں نے لکھے سن کہ میں نے بلایا گیا ہے، میں اس واسطے آیا۔ تو اس نے جواب دیتا کہ میں تو نہیں لکھے، میں تو تنخواہ یزید دی لینا، میں تو نہیں نہ لکھے، میں نے پتا کہ تسی نواسہ رسول ہو، تسی آقا علیہ السلام دے نواز سے، میں نے پتا ہے، لیکن تنخواہ جی مجبوری ہے، تنخواہ یزید دی اسی لینے ہاں، تو میں تم چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا سی کہ میں مدینہ واپس چلا جانا، یا میرا رستہ چھوڑ میں یزید کو جانا۔ اس نے کیا کہ میں لڑن دا حکم نہیں تھوڑے نال، لیکن نہ رستہ چھوڑ سکنا، نہ تھوڑا واپس جان دینا ہے، تھوڑا پیچھا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے امام علی مقام نو گیڑ کے پھر
مقام قادسیہ تے پھر کربلا تے، اور کربلا دا قصہ جڑا ساڈے سامنے سنایا جاتا ہے اس دی اندر اتنا کو مجبور کر کے آل بیت نو سنایا جاتا ہے تاکہ عوام نو روایا جاوے۔ جڑا بھی خطیب ان دا مقصد ہوندا ہے عوام میری تقریر سن کے رو پئی تے میری تقریر کامیاب ہوگی۔ ایسے ایسے جھوٹی روایات، مثلا تسی ہر سنی اور دوجے غیر سنی کو سنیا ہوئے گا میرے امامی علی مقام گھوڑے تے تشریف فرما ہوئے تے بی بی سکینہ نے گھوڑے دا پیر پکڑ لیا، امام حسین نے اڈی ماری، گھوڑا نہ ٹریا، تے پھر ویکھیا کہ انہاں دی بیٹی گھوڑے دا پاؤں پکڑ کے بیٹھی، گھوڑا کس طرح چلے؟ سنیا ہے نا جی؟ میرے بھائیوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہنا ان دی کوئی روایت، ان دی کوئی صحیح روایت موجود نہیں، جھوٹی گانی ہے۔ ازی اپنی دیاں دی اتنی عزت کرنی ہے جانے غیر محرم دے اندر سرے بازار ساڈی بیٹی دا ساڈی بیوی دا نام نہ لیا جاوے۔ میرے بھائیو، آل بیت اطہار او تے اتنی شانہ والیاں نے، اگر انہاں دا ایک وال بھی ننگا ہوئے تو سورج نہیں چڑھدا۔ اور پھر امام والی مقام ساری عمر سے سنیا کہ 3 دن پانی بند رہا، ٹھیک ہے۔ تبری دی اندر سعد ابن طبقات ابن سعد دی اندر روایت ہے کہ پانی 3 دن بند رہا، تاریخ تبری دی اندر ہے، سیرت ابن شام دی اندر ہے، ابن خلدون دی اندر ہے، 4 تاریخ دی کتاباں دی اندر ہے۔ لیکن البدایہ والنہایہ اہل سنت و جماعت دی کتاب ہے، اور تاریخ ابن کثیر اہل سنت و جماعت دی کتاب ہے۔ میرے بھائیو، اس دے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 885 ذمہ دار حوالے دا، اس دے اندر موجود ہے روایت کہ امامی علی مقام نے 10 محرم نو غسل بھی فرمایا ہے۔ سن اس تاریخ دی روایت آج تک کیوں نہیں سنائی گئی؟ سن صرف یہ تاریخ دی روایات سنائیاں جاندیاں نے کہ امام حسین جی مجبور ہو گئے، پانی نہیں سی ملیا، اور مشکیزہ لے کے آلے بیت اطہار نو نار تے بھیج دینے۔ میرے بھائیو، اہل سنت و جماعت ساڈا عقیدہ سنو، ازی کہنے ہیں کہ امام حسین دے لب پانی واسطے نہیں ترسے۔ میرا سنیا جی عقیدہ، ساڈا عقیدہ کی اہل سنت و جماعت دا کہ امام حسین دے لب پانی واسطے نہیں سی ترسے، پانی ترسدا سی لب حسین واسطے، پانی ترسدا رہا۔ یہ تو امامی علی مقام نے جنہ میرے آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے سواری کی تھی۔ یہ تو امامی علی مقام دی ذات ہے نا کہ جنہاں نو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سسائی، جنہاں دے حلق دے بوسے میرے سرکار نے لے، اور جنہاں دے جوڑے جنتاں چواندے رہے، جنہاں دے فیصلے جبریل کردے سن۔ اب معاشرت صدیقہ فرماندے نے کہ ایک دن امام حسن تے امام حسین آقا علیہ السلام دے سامنے دوویں بھائیاں نے گشت کیتی، تے آقا علیہ السلام میرے آقا امام حسن نو فرماندے نے کہ میرے بیٹے حسن اس تو پکڑ، اس طرح کر، اس طرح کر۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی حسن نو بار بار کہندے ہو کہ اتھو پکڑی، تو حسین نو کیوں نہیں کہندے؟ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری طرف کھڑا جبریل حسین نو دس رہا ہے، جبریل دس رہا ہے، وہ حسین نو دس رہا ہے تے میں حسن نو دس رہا ہاں۔ میرے بھائیوں نے نشانہ ہے، اور کربلا سن کے اسی اتنا کو مجبور کے حضرت قاسم ایک مشکیزہ چاہ کے جان نعرے فرات تے، تو پھر بدبخت خطیب سا نہیں ہے جھوٹے گانیاں، تو انہاں دا ایک بازو قلم ہو گیا تو پھر کھبے جے پکڑ لیا، کھبا قلم ہو گیا تو پھر انہاں منہ پا لیا جی مشکیزہ۔ میرے بھائیو، پوری تاریخ کربلا میں دعوے نال کہنا کوئی ایک جھوٹی روایت بھی کڈ کے لے آئے کہ آل رسول نے پانی رب کو منگیا ہوئے، کوئی ایک جھوٹی روایت بھی کڈ کے لے آوے کہ آل رسول نے پانی صرف خدا کو منگیا، یزیدی تا بدبختہ کو منگنا دور دی بات ہے، کہ رب کو منگیا ہوئے، رب کو منگیے رب دیندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منگیا یا اللہ 12 خاندان نے 12 چشمے چاہیے نے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پتھر تے اپنے عصا مار 12 چشمے نکل آئے، قرآن گواہ ہے۔ مریم علیہ السلام نے کھجور دے سکے تنے نال ٹیک لگائی، یا اللہ کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے،
اللہ نے سکا تنیا ہرا کرتا تے کھجور کھان نو دیتی. اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیاں تے آب زمزم جاری ہو گیا. بیٹا انہوں آکھو بیٹھ جاوے جی کوئی نہیں مسئلہ. آب زمزم جاری ہو گیا. میرے بھائیو نبی منگن اللہ دیتا ہے پانی. کربلا دے میدان دے آل رسول نے پانی رب کو نہیں منگیا. تسی اندازہ کرو جس وقت رب کو نہیں منگیا کی یزیدی کتیاں کو منگن گے. غیرت مند ہوئے نا فقیر غیرت مند ہوئے مارے حالات آ جان تے ہوئے غیرت اندر وہ کہندا کہ کسی بندے اگے میں تلی نہیں کرنی. یہ تک غیرت مند میں گناہگار بندے دی بات پہ کرنا آل رسول نو کی سمجھیا جی. اور تسی یہ 12 مرتبہ سنے ہیں کہ خواجہ معین الدین اجمیری شیخ ہند جنہاں نے 90 لاکھ ہندو نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا. ہندوان نے وہ تالاب تے پیرا لگایا پانی نہیں دینا. یہ مولوی بیان کر دے کہ انہاں بوتلوں آکھیا لوٹا پڑ تے پانی لے کے آ. میرے بھائیو امام حسین دا مقام تال ہے نا. اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بوتلوں ٹور سکتے ہیں کیا لوٹا پڑ تے پانی بھر کے لیا تے بوت پانی لین ٹور جاوے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے آکھے لگ گئے تے امام حسین صرف ویکھ بھی دین نا تے پانی آ جانا سی. ساڑھے سامنے گانی اس طرح رکھی وہ ترلے کر دے رہے جی تو پھر علی اصغر نو چاہ کے لے گیا جی کہ ظالمو انہاں تے پانی پی نا یہ آل رسول دی عزت نہیں. میرے بھائیو نہ رب دی رضا اور تابی بزرگ نے تابی وہ ہوندا جس نے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے. تابی نے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی امیر معاویہ دے دور وچ اور امیر معاویہ دے نا تو بڑے چڑ ہوندی ہے کیاں بندیاں نو جی کہ جی استغفر اللہ دا معنی نہیں صحیح. میرے بھائیو انشاءاللہ وقت رہا تے دساں گے آل رسول نے خود اپنی اولاد دا نام امیر معاویہ رکھیا ہے. امام حسین حضرت قاسم دے بیٹے دا نام معاویہ ہے. قاسم جڑے کربلا دے اندر شہید ہوئے نے انہاں دے پتر دا نام معاویہ ہے. اگر معاویہ دا معنی نہیں صحیح تے پھر حضرت قاسم نو نہیں سی پتا. عتبہ بن نافع حضور دے تابی صحابہ دی زیارت اور حضرت امیر معاویہ دے دور خلافت دے اندر جنگا لڑدے افریقہ دے جنگلاں دے اندر گئے. پانی ختم ہو گیا. امیر لشکر صاحب سپاہیاں کیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. توجہ کریا جے 2 رکعت نفل پڑھے پڑھ کے دعا کیتی یا اللہ تیرے دین دی سر بلندی واسطے نکلے ہیں سان پانی چاہیے. دعا پہ کر دے نے جس گھوڑے تے وہ سوار ہوندے سن اس گھوڑے پیر ماریا پتھر تے جنگل دے اندر وہ گھوڑے دے پیر دے صدقے اللہ چشمہ پانی دا جاری کر دیتا. اے میں امام آل رسول دی بات نہیں کر رہا. آل رسول دی شان اس تو اچھی. یہ تو ایک صحابی دی بات بھی نہیں تابی دی بات پہ کرنا وا. ایک تابی جنہاں دے صحابہ دی زیارت کیتی انہاں دی یہ طاقت ہے کہ جس جانوار تے وہ سوار ہوندے نے وہ جانوار بھی پیر زمین تے پیر مارن تے پانی نکل آوندا ہے. آج بھی تاریخ دے اندر ماؤل فرض کہ گھوڑے والا چشمہ آج بھی مشہور ہے. امام حسین نے تو یزیدی کتیاں کو پانی منگیا ہی نہیں. انہاں رب کو نہیں منگیا تو رب دی رضا. جس وقت امام زابی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ کڑیاں لگیاں دیکھیاں نا چکھاں چارسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ زابی کون بدبخت سن قید کر سکتا ہے. اشارہ کیتا ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گیاں. آپ نے فرمایا سی اللہ دی رضا مان کے رب دی رضا صرف اور صرف کربلا دا خلاصہ کہ آل بیت اطہار سب کچھ کر سکتے سن. اللہ دی عزت دی قسم میں اپنا عقیدہ تھوڑے سامنے پیش پہ کرنا. اپنا عقیدہ اگر امام علی مقام صرف دل وچ سوچ ہی لیندے نا کہ پانی چاہیے یا دل سوچ ہی لیندے کنہ بدبختاں نو سامنے. میرے بھائیو جنگ بدر دے اندر اگر فرشتے آ سکتے ہیں
کربلا نہیں سی آ سکتے. امام حسین نے اس پاسے دعا ہی نہیں کی تھی. انہیں تو شان اچھا ہے. اور پھر پوری طریقے کربلا پڑھو نا, پوری طریقے کربلا. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ زمین تے نہیں لٹایا گیا, زمین تے نہیں لٹایا گیا, کدی گود دے اندر کدی جھولے دے اندر. چھوٹے بچے نو علی اصغر نو زمین تے نہیں لٹایا گیا. علماء نے لکھیا اس واسطے کہ امام حسین نے فرمایا اگر میرا بیٹا کربلا دی زمین تے ایڑی اس دی رگڑی گئی کہ اللہ کربلا دی زمین تے چشمہ پانی دا جاری کر دے گا. میرے بھائیو یہ شان ہی اہل بیت اطہار دی ہے. کیڑی شان ہوئی کہ دار دار تے جی وہ فلان ترلا کر دے پہنے سن پانی دے نارے فرات, یہ شان کیڑی ہوئی؟ یہ شانہ سن کے پھر اسی آؤ بکا کرنے آ. میں پہلے عرض کیتا نا کہ صرف رسمن ساڈا دین سارا اور سارا رسم بن گیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم صرف رسم بن گیا ہے. اسی یہ نہیں کہتے کہ ساڈے مثلا یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, یزید بھی ایک کردار ہے نا جی, کردار ہے. تو میرے حسین آقا حسین کا بھی ایک کردار ہے. اگر اسی فرشت بنائیے نا یزید دے کردار دی, وہ شرابی بھی سی, زانی بھی سی, اللہ دے حلال نو حرام کردہ سی, حرام نو حلال بنا دیتا. دوجا کردار میرے امام حسین دا لکھیے. تو پھر بندہ یہ دونوں کردار اپنے سامنے کرے رکھے تو پھر اپنے گرے بانے جاتی مارے کہ میں کس دے کردار دے سامنے کھڑا. کیا میں یزید دی صاحب وچ کھلوتا یا حسین دی صاحب وچ؟ سارا میرے بھائیوں گل کھل جانی ہے. ازی حسینیت نعرہ حسین دا لانے یا کردار ساڈا یزید دا ہے, کردار یزید دا ہے. حسین دے زبانی جی میں کوفی عامی ہے نا, سی میرے سمیت ازی صرف حمایت امام حسین دی کرے, محسوس نہ کرے جو میں حقیقت بیان پہ کرنا. امام حسین دا صرف نام لینے آ نظر نیاز پکا کے تقسیم کر چڑھنے آ, سبیل اللہ علیہ ثواب ہے, لیکن ساڈا کردار یزیدیت والا ہے. میرے امام حسین نے تو تلوار دے تلے دی نماز نہیں چھوڑی. کتنے کو بندے نے جڑے نماز پڑھتے ہیں. میرے امام حسین نے کیا کہ زانی شرابی ہے, ان دے دربار اچ بھی ابن زیاد دے چلی جانا. اور تمیمی نے کیا سی کہ میں تھوڑا دربار اچ لے کے جاواں گا. امام حسین نے فرمایا کہ میری جان جا سکتی, جو زانی دے دربار اچ میں نہیں جا سکتا. تو سان تکلیف ہوندی ہے ایسے دوستان چھوڑن لگیا جڑے زانی شرابی نے. تو ساڈا کردار میرے بھائیو اسی ہی کھپنے آ نا جی. اس بات دا رولا ہے کہ اسی کہنے ہیں کہ حسین دا نام بھی لو تو حسینی کردار بھی اپناؤ. میرے آقا نے 10 محرم گزارن دا ڈنگ سن دسیا کہ روزہ رکھ کے گزارو. اور جیڑا بندہ 10ویں محرم نو روزہ بھی رکھدا ہے, پھر نوافل بھی ادا کردا ہے, پھر قرآن دی تلاوت بھی کردا رہندا ہے, اور دوسرا بندہ نیاز بکیندا ہے, پیر الا کے چلدا ہے, سارا کچھ چلدا ہے. اللہ دی عزت دی قسم میرے آقا حسین اس بندے تے راضی ہون گے جڑا سارا دن قرآن پڑھدا رہا. یہ حسین دا کردار ہے. اج صرف 4 دن دکانہ بند کر کے تے آئے حسین تے واہ حسین تے اس طرح ہو گیا تے فلان ہو گیا. میرے بھائیو اس طرح نہیں. اج تک 10ویں محرم والے دن میرے بھائیو زور دی نماز تک نہیں پڑھ دے. اج کندے اگے جا کے رویے. 10ویں محرم والے دن اہل سنت و جماعت سمیت سنت ہوندا کہ اسی شہداء کربلا دا ذکر پہ سننے آتے. موڑو آخر دن خطیب کے ذکر افضل نماز نال ہوئی. میرے امام علی مقام اپنے بیٹیاں دے لاشے سامنے پہنے تے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. اسی ذکر حسین دے وچ اتنے میں ہوندے نماز بھی بھول جانے ہیں. ازما لیا جے ساڈے محفل ہی شروع ہوندیاں نے 2 بجے, نماز تو پہلے شروع ہونیاں. نماز دی نہ خطیب نو پرواہ تے نہ عوام نو پرواہ. میرے بھائیو حسینی کردار اپناؤ. ذکر حسین فائدہ دے گا, لیکن اس بندے نو جن دا کردار بھی حسین والا ہویا. صرف ایویں جی کھوکھلے نعرے تے دیگ نال ایک دیگ نال جی امام حسین نو اسی راضی کرنا ہے, ایک ٹپ میٹھا پانی بنا کے اسی امام حسین ساڈے نال راضی ہو گئے.
وہ دیگ پکا یا نہ پکا اپنے کردار نو سنوار۔ تو میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹیاں روایتاں نے کہ میرے امامی علی مقام حضرت قاسم وہ پانی لین گئے، انہاں یزیدیاں نو آکھیا کہ علی اصغر نو یہ تو چھوٹا بچہ ہے، لڑائی ساڈے نال ہے، انہاں تا پانی۔ بالکل جھوٹیاں۔ میں تھوڑے سامنے یہ مسئلہ کیتا ہے کہ آل رسول نے میدان کربلا دے وچ اللہ کو بھی پانی نہیں منگیا، رب کو بھی نہیں منگیا، یا اللہ اسی پیاسیاں سان پانی دے، رب اگے بھی سوال نہیں کیتا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے مالک اگر تو اس دی اندر تیری رضا ہے تے حسین دی بھی اس دی اندر رضا ہے، اگر میری پیاس دی اندر مالک تو راضی ہے تو ان کا خطیب سورہ لا کے آندے نے کہ حضرت عباس پھر گھوڑا واپس کے اے حسین میرا گلا خوش ہو گیا، اگر میرے گھوٹ پانی مل جائے تو سارے یزیدیاں میں بڑھ ٹوک دے مانگا۔ پھر میرے حسین نے زبان چچائی۔ میرے بھائیو یہ آل رسول دی عزت نہیں، اسی سمجھ ہی نہیں سکے کہ آل رسول ہے کی، انہاں دی شان کی یہ عظمت کی یہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ میرے بھائیو وہ تو رب دی رضا جتنے کو فنا ہے منگیا بھی نہیں، اور اسی تا فنا پھر رسول دا صرف لفظ سنیا نا، جڑے فنا پھر رسول ہو جاندے نے وہ پھر زبان تے شکوا نہیں لے آندے، انہاں دے پھر منو ان یہ عقیدہ ہو جاندہ کہ جس حال دے اندر اللہ راضی ہے اسی بھی راضی ہے، وہ بیماری دے اندر راضی ہے اسی بھی بیماری دے اندر راضی، وہ ساری تکلیف دے اندر راضی ہے اسی بھی تکلیف دے اندر راضی۔ جڑے فنا فی رسول اور اللہ دی عزت دی قسم اس امت مصطفیٰ دے اندر سب تو زیادہ فنا فی رسول امام علی مقام دی ذات ہے، آقا حسین دی ذات ہے۔ پانی نہیں منگیا، پانی اگر کوئی یہ مسئلہ کرے تو حوالہ بالکل منگیا کرو کہ حضرت صاحب حوالہ تو دے، آل رسول دی توہین نہیں۔ اگر تیری میری بچی دار دار تے جاوے، اور اگر اسیو خطبہ جڑا میرے آقا حسین نے 10 محرم والے دن آخری خطبہ اپنے خیمیہ دے اندر اپنے اہل و عیال نو دیتا تو خطبہ کی ہے اندہ میں خلاصہ تھوڑے سامنے، جمعہ شریف دا ٹائم ہو گیا، خلاصہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر تو بعد شہید ہو جاواں گا، میرے آقا حسین نو پتا سی کہ میں شہید ہونا ہے، اور کمال دی بات ہے میرے آقا علیہ السلام نے حسین نو اس امتحان واسطے تیار فرمایا، مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسین نو اس امتحان واسطے تیار فرمایا۔ کیا یہ حدیث تسی نہیں سنی کہ آقا علیہ السلام دی گود وچ امام حسین بیٹھے سن تو جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ محبوب اللہ فرما رہا ہے کہ تیرا نواسا کربلا تے شہید ہوئے گا، مٹی بھی لے آ کے دیتی، آقا نے اپنی زوجہ ام سلمہ نو مٹی عطا فرمائی۔ حضور نے اتنیاں دعاواں کیتیاں، کسی دعا دے اندر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ یہ اوکھا وقت میرے نواسے تو ٹال، یہ دعا میرے آقا فرمائیں یا اللہ میرے نواسے نو صبر بھی دیمی، استقامت بھی عطا فرمائی۔ پھر مولا کائنات نے تیار کیتا، پھر امام حسن نے تیار کیتا، حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے نو تیار فرمایا اس امتحان واسطے۔ میرے بھائیو تیار کرنے والی یہ ذاتاں، اور کمال ہے کہ حضرت امام علی مقام دے شہادت دا انتخاب خود اللہ نے فرمایا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا اور باپ قربان ہونے واسطے نیت کر کے ارادہ دم چلے گئے سن، اللہ نے فرمایا نہیں اسماعیل تیری قربانی نہیں قبول کرنی، ابراہیم نہیں تو جنتی دمبا ذبح کر۔ میرے بھائیو اللہ نے امام حسین کی شہادت دا خود انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ نے جبریل نو گل کے گلیا کہ جا میرے محبوب نو فرما کہ میں تو اسماعیل دی فدیہ دی اندر دمبا بھیجیا ہے، لیکن من شہادت تیرے نواسے دی قبول ہے۔ اللہ نے انتخاب فرمایا، جن دا رب انتخاب فرماوے ان دی تیاری مصطفیٰ کراوے، ان دی تیاری زہرا بطول کراوے، اس دی تیاری حضرت مولا علی کراوے۔ میرے بھائیو کیا پھر وہ امامی علی مقام یزیدیہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے آل رسول ابھی تک در در دا سی بنا دیتا کہ شام دے بازاراں دے اندر اللہ یاذ باللہ
فلاں ہو گیا جی فلاں ہو گیا. میرے بھائیو نہ، یہ صرف رب دی ایک رضا سی. رب نے انتخاب فرمایا تو رب دا انتخاب بھی اس نے فرمائندا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ پھر استقامت بھی عطا فرمائندا ہے. اللہ نے استقامت عطا فرمائی. تے آخری خطبہ جڑا آپ نے فرمایا اپنے اہل خانہ نو، حضرت اپنی بہن زینب نو آخری خطبہ دیتا کہ میں تھوڑی دیر تو بعد شہید ہو جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، اور میں تمہیں بڑا یاد آواں گا. آپ اپنی بہن نو خطبہ، اپنی اہل خانہ نو خطبہ دے رہے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تو بعد میری شہادت ہو جائے گی، میرے جان تو بعد میں بڑا یاد بھی آواں گا، لیکن خبردار اپنی زبان چوں شکایت اور شکوے دی بات نہیں نکالنی، اپنی آواز اچھی نہیں کرنی، پردے دا لحاظ رکھنا ہے. میرے بھائیو پتہ ہے امام حسین نے تھوڑی دیر تو بعد شہادت دا جام میں نوش کرنا ہے. تلقین کی پہ کر دینے اپنی ہمشیرہ نو. میرے بھائیو اسی تا 10 محرم دے اندر میں بات نہیں کردا پھر فرقہ بریت دی اندر ہوا دینا ہے. میرے بھائیو جڑے جاندے نے عبادت دی خاطر، ایسی عبادت کیڑی ہے جن دے غیر محرم بھی ہون؟ ایسی عبادت کیڑی ہے جن دے غیر محرم بھی ہون تے سارا کچھ ہوے؟ میرے آقا حسین نے 10 محرم والے دن منع فرمایا ہے. یہ وجہ ہے کہ آل بیت اطہار دیاں پاک بیبیاں وہ 10 محرم والے دن بالکل انہاں دا ایک وال تک ننگا نہیں ہویا. سڑ جانو زبانہ سالہ جڑے بیان کر دے نے کہ انہاں دیاں چادراں چکیاں گیاں. میرے بھائیو کتنی جرت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا دی اولاد دی چادر نو ہاتھ پاوے؟ کسے بندے دی جرت نہیں. تو ایسی طریقہ نے بھی اگ، کتاباں نے بھی اگ لگے جنہ بدبختہ نے لکھیا. تو پھر اب نہیں نا فلاں کتاب، ہر کتاب بھی نہیں نا مستند ہوندی. مثلا جڑا میں پہلے عرض کیتا نا کہ انہاں لکھیا ہے کتاب کے اندر ہے جی شہید ابن شہید کتاب ہے، سیم چشتی تفضیلی رافضی ہے، اس نے لکھی ہے جی. ابھی کہنے نعت خواہ ہے لیکن ہے تفضیلی، غالی تفضیلی ہے. اس نے واقعہ لکھیا کہ حضرت بی بی سکینہ نے امام حسین دے گھوڑے دے پکڑ لیا جی تے گھوڑا چلدا نہیں پیا، حالانکہ کوئی یہ جی مستند روایت ہی کوئی نہیں. وہ آپ کنجر تفصیلی ہو، اس کی اچھی روایت لکھنی ہے. میرے بھائیو یہ جی کتاباں پڑھ کے اپنا عقیدہ نہ خراب کرو. اہل بیت اطہار دی شان بڑی اچھی جے، بڑی اچھی جے. ایک گل سنو ہی نہ کہ اہل بیت اطہار نے یزیدیاں دے سامنے ہاتھ پھیلائے نے پانی منگیا، نہ انہاں رب کولوں نہیں جے منگیا، انہاں رب اگے نہیں سوال یا اللہ سان پانی دے، تیرے میرے تے مصیبت آویزیاں نے یا اللہ سانا دے. اللہ دی عزت دی قسم رب دی سوں میرے امام حسین نے رب اگے بھی کربلا چ نہیں آ کہ یا اللہ سان پانی دا ایک قطرہ دے. جس وقت امام حسین نے رب کولوں نہیں منگیا تو پھر انہاں کتیاں کول کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ یہ میرے عالی مقام میرے آقا حسین دی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی سن عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت ثابت قدمی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.